وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید صدق اللہ العظیم۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا نصیحت کا، یہاں نصیحت سے مراد قرآن مجید ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، 11واں پارہ سورہ یونس۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو آ چکی تمہارے پاس موعظۃ، واعظ اور نصیحت، مراد قرآن مجید۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتارا اس ذکر کو، مراد قرآن کو۔ تو یہاں پر ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ذکر کا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ چکا۔ نتیجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ذکر اور نصیحت نامے کا انکار کفر ہے، اور اس کی سزا تباہی اور ہلاکت جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس نصیحت اور اس قرآن کی ایک فضیلت بیان کر دی اور اس کی ایک خصوصیت اور انفرادیت بیان کر دی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ کتاب ہے عزیز، محفوظ۔ عزیز کا معنی ویسے ہے غلبہ، لیکن یہاں پر عزیز کا معنی کیا جائے گا محفوظ۔ بے شک یہ کتاب ہے عزیز، محفوظ کتاب ہے۔ آگے اللہ نے حفاظت کی تشریح بھی فرما دی، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہیں آ سکتا اس کے پاس، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اس قرآن اور اس کتاب کا نازل کرنا اس ذات کی طرف سے ہے، حکیم جو حکمتوں والی ہے، حمید خوبیوں اور تعریفوں والی ہے۔ جبریل امین قرآن مجید سب سے پہلے بھیجنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور اس اللہ رب العزت کی شان ہے القوی، العزیز، القادر، الکبیر، المتعال۔ کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کے امر کے آگے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ارادے کو پورا ہونے سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ بھیجنے والی ذات بھی فتعال اللہ، سب سے بلند ہے، العلی العظیم ذات ہے۔ وہ ذات ہے جس کی کبریائی اور جس کی بڑائی کا نغمہ دنیا میں ہر وقت بولا جاتا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ یہ ایسا نعرہ اور ایسا نغمہ اور ایسا جملہ اور کلمہ ہے کہ جو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں 24 گھنٹے یہ گونجتا رہتا ہے۔ بھیجنے والی وہ ذات ہے الاکبر جو سب سے بڑی ہے، العظیم العلیم۔ پھر اس کے بعد اس کو لے کے آنے والا فرشتہ جبریل امین، وہ بھی امانت دار بھی ہے، سما مطاع سما امین، امانت دار بھی ہے، قوت اور طاقت والا بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب جبریل امین کو دنیا میں قرآن مجید کی آیات دے کے بھیجا کرتے تھے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت اس راستے پہ بھی فرشتوں کا پہرا لگا دیتے تھے۔ جس راستے سے جبریل امین گزر کے آتے تھے اس راستے پہ پہرا لگ جاتا تھا، کوئی شیاطین جنات ذرا برابر بھی ان کی اس کے اندر دخل اندازی ممکن نہیں تھی۔ بھیجنے والا بھی القوی، لے کے آنے والا بھی قوی۔ اور پھر اتارا گیا، مقام کیا ہے، اس خزانے کو رکھا کہاں پر گیا؟ وہ اس کے رکھنے کی جگہ تھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، آپ کا دل، اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے پیغمبر ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھول نہیں سکتے، پھر یہ بھولے گا نہیں آپ کو۔ انا علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ، آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی ہمارے ذمہ، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان اور تشریح اور تفسیر آپ کی زبان سے کروانا یہ بھی ہمارے ذمہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین قرآن مجید لے کے نازل ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ جائے مجھے، جبریل امین پڑھتے تھے، فوراً نبی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، کہیں کوئی لفظ، کوئی آیت، کوئی کلمہ رہ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیغمبر جب فرشتہ پڑھ رہا ہو آپ نے اس وقت اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، خاموش رہنا ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ شاید کوئی لفظ رہ جائے، بھول نہ جائے، اللہ فرماتے ان علینا جمع کرنا بھی آپ کے سینے میں ہمارے ذمہ، و قرآن زبان پہ پڑھوانا بھی ہمارے ذمہ، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریح و تفسیر بھی ہمارے ذمہ۔ تو ایسی محفوظ کتاب ہے، 1400 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلمات، جو الفاظ جبریل امین لے کر نازل ہوئے تھے، 1400 سال کے بعد وہ الفاظ بھی اسی طرح موجود ہیں، وہ کلمات بھی اسی طرح موجود ہے، ایک زبر اور زیر کا بھی اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوا، اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، قیامت کی صبح تک قرآن کا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک سطر بھی، ایک نقطہ بھی، ایک حرکت بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کی حفاظت کے اندر باطل کو دخل اندازی کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح یہ کتاب کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، بیت کعبہ یہ بیت اللہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ پیدا ہوئے اس سال کا یہ واقعہ ہے، اس سال کا نام ہے عام الفیل۔ نبی علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے نا اس سال کا نام عرب کے اندر کیا تھا؟ عام الفیل۔ فیل کا معنی ہے ہاتھی، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، عام الفیل ہاتھیوں والا سال۔ اور یہ وہ سال ہے جس سال ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا تھا، اور وہ جب اس کا لشکر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب جو اس کے متولی اور نگران تھے، ان کے اونٹ باہر چر رہے تھے، اس نے وہ پکڑوا لیے، اور جناب عبد المطلب اس کے پاس گئے، جا کر کہا میرے اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تمہارا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور تو مجھ سے اونٹوں کا سوال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اونٹ مجھے دے دو۔ جناب عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے، اس لیے مطالبہ بھی میں کر رہا ہوں، گھر جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ نے حفاظت کی، بڑے بڑے ہاتھی، عرب والوں نے ہاتھی دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، پہلی مرتبہ لائے گئے تھے، بڑے بڑے ہاتھی۔ جب وہاں پر لشکر ابھی مکہ سے بیت اللہ سے دور تھا، جب وہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا، فجعلہم کعصف معقول، اور اپنے گھر کی حفاظت اور اس کو محفوظ بنایا۔ تو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہو تو اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب ہے محفوظ، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، آگے پیچھے کسی طرف سے بھی باطل اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ اس کے الفاظ کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ اس کے معانی اور مطالب کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے۔ جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک قرآن کے معانی اور مطالب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے لوگ، علماء، حفاظ اور دین کا علم رکھنے والے بھی لوگ اسی طرح موجود رہیں گے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن اگر محفوظ ہے تو اس کو سنبھالنے والے لوگ بھی محفوظ ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے،
چھوٹا سا بچہ عمر 7 8 9 10 سال ہے، اللہ اس کے سینے میں پورے قرآن مجید کو جمع فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز۔ ان ورقوں سے تو قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل سے قرآن کو نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ تو جہاں سینے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو محفوظ کر دیا، تو اس کتاب کے الفاظ کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کے اندر جو آپ نے قرآن مجید کے نسخوں کی کتابت کروائی تھی، وہ نسخے آج بھی موجود ہیں۔ صحابہ کرام کا دور اور 1400 سال بعد آج کا دور، اس نسخے اور اس آج کے نسخے کو ملاؤ، ایک لفظ کی بھی تبدیلی اور تغیر نہیں ہے۔ جس طرح آج تک نہیں ہے، اسی طرح قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے جتنے مذہب تھے، اس مذہب کی کتابیں اگرچہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، تورات بھی منزل من اللہ، زبور بھی منزل من اللہ، اسی طرح انجیل بھی منزل من اللہ، باقی صحائف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، ان کے اصل نسخے بھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، تحریف و تبدل ہو گیا۔ قرآن نے کہا یحرفون الکلم من بعد مواضع، ان کے مولویوں نے، پیروں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی، تغیر تبدل کر دیا، لیکن اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ کسی کی مائی کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو بھی بدل سکے۔ ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر ہمارے استاد صاحب ایک دن بتلانے لگے کہ ایک پروفیسر آیا مدرسہ میں، کہنے لگا یار میں نے ضلع اٹک کے سارے قرآن دیکھے ہیں، بڑی غلطیاں ہیں اس کے اندر۔ تو کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ قرآن کی غلطیاں ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے، اور کہہ رہے میں نے بڑی مسجدوں کے اندر گیا ہوں، غلطی مجھے ملی ہے۔ میں نے کہا بھی کون سی غلطی تجھے قرآن میں نظر آئی؟ اس نے کہا عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے سما، قرآن میں بھی آیا ہے نا سما، تو میں نے ضلع اٹک کے سارے قرآن دیکھے ہیں مسجدوں میں، وہاں پر ہے سما، مطاعن سما امین، قرآن میں آتا ہے سما۔ اس نے کہا لفظ ہے سما عربی زبان میں، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے سما۔ استاد نے کہا تف ہے تیری عقل پہ، سما اور لفظ ہے، سما اور لفظ ہے۔ سما کا معنی پھر اور سما کا معنی وہ، یہ حروف عاطفہ ہے، وہ اس میں اشارہ ہے۔ تو جو قرآن کے اندر غلطیاں ڈھونڈنے نکلے گا وہ اپنے منہ کی کھائے گا۔ قرآن کے اندر نہ عیب ہے، نہ ریب ہے، نہ شک ہے، نہ غلطی ہے، نہ نقص ہے، نہ کمی ہے۔ قرآن یہ محفوظ بھی ہے، مکمل بھی ہے، مدلل بھی ہے، اور اس قرآن کے مضامین محقق بھی ہیں، اس کے اوپر مزید تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب نے فرما دیا وہ تحقیق شدہ ہے، جو رب نے بتا دیا وہ مدلل ہے، جو رب نے دلیلیں دے دی ان دلیلوں کا کوئی جواب بھی قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل، اس کتاب کا اتارنا ہے، من حکیم، اس ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمتوں والی، حمید جو تعریفوں والی۔ آخر میں ایک واقعہ سن لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا۔ ایک آدمی تھا جلد ساز انڈیا کے اندر، یہ جلدوں کا کام کرتا تھا، لوگ اس کو کتابیں جو چیز ہوتی تھی دیتے تھے، بھئی اس کو جلد کر دو۔ اس کے اندر ایک بیماری تھی، وہ جو کتاب دی جاتی، کوئی رسالہ، کتاب، کاپی، وہ اس کو پڑھتا اور اپنے من میں اس کی غلطیاں نکالتا تھا، پھر غلطیوں کو درست کیا کرتا تھا۔ یہ عبارت غلط ہے، یہ کسی نے کہا بھی یہ ہم قرآن آپ کو دے کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اور نہ غلطی نکالنا اور نہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے۔ اس نے کہا بھی میں پڑھوں گا، دیکھوں گا، تم جو کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے اس کا کلام ہے، تو میں دیکھوں گا، ہوئی تو میں نکالوں گا۔ اس نے کہا نہیں ہے اس کے اندر غلطی۔ بہرحال وہ دے کے چلا آیا۔ وہ جب بندہ دوبارہ لینے گیا نا اس سے، ہاں بھائی وہ جلد ہو چکا تھا، اس نے کہا بھی، اس نے کہا کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، صرف چھوٹی موٹی چند غلطیاں مجھے نظر آئیں۔ اس نے کہا بھی کون سی؟ اس نے کہا تو نے کہا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ہاں
اس نے کہا کتاب اللہ کی اور اس کے اندر نام لکھا ہوا تھا فرعون کا، کتاب اللہ کی، نام لکھا ہوا تھا اس کے اندر ابو لہب کا نام، کلام اللہ کی، اس کے اندر نام لکھا ہوا تھا قارون کا، حامان کا۔ تو اس نے کہا پھر تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ نام مٹا دیے ہیں، کسی جگہ پہ تیرے باپ کا نام لکھ دیا، کسی جگہ پہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا۔